الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت کی ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اپنی کتاب کی ابتدا میں یہ تعلیم دی کہ نماز قائم کرنا ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو چیزیں دیکھی نہیں ان کو بتایا گیا ان کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ کامیاب لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں. اور یہ نماز قائم کرنا تب ہوگا جب 5 نمازوں کو اپنے وقت پہ آداب اور احکامات کے ساتھ پورے طریقے سے ادا کیا جائے تو نماز قائم ہوگی. چنانچہ اس کو روایت کیا ہے محدثین امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات ما تقولون. فرمایا دیکھو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ 5 وقت غسل کرے. فَمَا تَقُولُونَ يُبْغِي ذَلِكَ مِنْ دَرَنِي شَيْئًا، تم کیا کہتے ہو، کیا یہ 5 وقت غسل کرنا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی چھوڑے گا؟ یہ سوال کیا تو صحابہ نے عرض کی لا یبقی ذالک من درنی شیئا، یہ تو اس کی جسم پہ کچھ میل نہیں چھوڑے گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 5 دفعہ نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل چھوڑے گا؟ تو اس کا جواب تھا نہیں. لیکن صحابہ نے پوری بات کہی میل نہیں چھوڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ بالکل میل کا تو نام نشان ہی نہیں. یعنی صرف نہیں کہا نہیں، یہ نہیں کہا نہیں، بلکہ کہا کہ میل نہیں چھوڑے گا، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 5 دفعہ آدمی روز غسل کرے اور اس پہ میل رہ جائے اور کچھ بھی میل رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا. یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کی وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. 5 نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں. امام ابن العربی نے عارضۃ الاحوذی میں فرمایا کہ دیکھیں جس طرح نہانے سے، غسل کرنے سے ظاہری میل اور کچیل دور ہوتا ہے، اس لیے کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ پانی کا جب استعمال ہو تو اس سے میل کچیل دور رکھتا ہے، دور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ نماز سے انسان کا اندر کا میل کچیل یعنی گناہ دور ہوتے ہیں. جس طرح پانی میل کو دھوتا ہے اس طرح نماز گناہوں کو دھوتی ہے. اس لیے اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے کوئی گناہ نہیں رہے گا،
تو نماز سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث میں تو فرمایا کہ کوئی بھی میل نہیں رہے گا. تو اصل میں تھوڑا غور کیا جائے، جو آدمی نماز کو اہتمام سے پڑھا ہے، ایک گناہ ہے چھوٹے، ایک گناہ ہے بڑے. بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کرتے، میں گناہ نہیں کرتا، چھوڑتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، اور پھر عزم کر لے، یہ توبہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ گناہ پہ توبہ ہو گئی. بڑے گناہ تو اس توبہ پہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ نماز پہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ بتایا کہ اس پہ کچھ میل نہیں رہے گا. اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی 5 نمازوں کو اہتمام سے پڑھتا ہے اور خشوع سے پڑھتا ہے، ان 5 نمازیں اس کے چھوٹے گناہ تو دھوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ 5 نمازیں اس کے دل کے اندر ایسا نور پیدا کر دیتی ہیں، ایمان کا، اس میں ایمان کا ایسا نور پیدا کر دیتی ہیں، اس کے اندر تقوی کی اتنی طاقت پیدا کر دیتی ہیں یہ نمازیں، اگر شاندار طریقے سے ہوں کہ وہ شخص بڑے گناہوں سے بھی توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بڑے گناہوں سے توبہ شروع کر دیتا ہے، ایک گناہ پہ کرے گا، دوسرے پہ کرے گا، لیکن شرط ہے کہ نماز شاندار ہو. نماز شاندار ہوگی تو بڑے گناہوں پہ توبہ کرے گا، اس کے اندر ایسا نور پیدا ہوگا کہ گناہ کے رجحانات ختم ہوتے جائیں گے. اور گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کے بعد جلدی توبہ کرے گا، ندامت ہوگی اس کو. تو نماز، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نماز مکمل اور کامل ہو، بہترین ہو. جب دن نماز بہترین ہوگی توبہ کرتا جائے گا بڑے گناہوں سے، اور چھوٹے گناہ تو نماز سے معاف ہوتے جائیں گے. اور جو زندگی اس کی آگے بڑھے گی، نماز شاندار ہوتی جائے گی. اگر اس نے کیا تو گناہ بھی بڑے چھوٹتے جائیں گے اور چھوٹے بھی معاف ہوتے جائیں گے. اس لیے اس نماز کو بہت بڑا عمل سمجھیں، انسانوں کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے. اور ایسا کسی آدمی پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں کام بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو تو یاد کر رہا ہے. یہ اللہ کی یاد اس کو، اگر اس کو بڑھائے گا تو ایک دن گناہ چھڑوا دے گی. ایک آدمی بالکل غافل ہے، تو اس لیے غافل ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا خیال اس کو رہے گا، اور یہ اللہ کا دھیان اس کو آہستہ آہستہ اگر اس کے دل میں ملامت پیدا کرے گا، گناہ چھوٹیں گے. یہ اس آدمی سے بہت بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز نہ پڑھنا ایک جرم ہے. ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنا ایک جرم ہے، اور جرموں میں سے بہت بڑا جرم ہے. جرموں میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے. تو جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ خود ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے، خود ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے نماز نہ پڑھنے کا. تو اس لیے آپ یہ کہیں کہ بھائی تم نماز پڑھتے ہو اور یہ بھی کام کرتے ہو، تو وہ کام کہتے ہیں تو نماز چھوڑ دے. ایسی بات نہیں ہے. اب اس کو کہیں بھائی نماز پڑھتے ہو تو یہ کام بھی کرتے ہو، اب اس کو کہیں گا یہ کام بھی چھوڑو، یہ نہیں کہ نماز چھوڑو. دیکھیں ایک بچہ ریاضی میں فیل ہے، سائنس میں پاس ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی تو ریاضی میں فیل ہے، سائنس میں پاس ہے، تو سائنس میں بھی فیل ہو جا. کیا ہم یہ کہتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ بھائی سائنس میں پاس ہے تو ریاضی میں بھی پاس ہو جا. بیٹا تو نے یہ کوشش کی تو اس میں بھی کوشش کر لیں. یہ نہیں کہتے کہ اس میں فیل ہے تو اس میں بھی فیل ہو جا. ایک حکم پورا کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا ہے، کہتے میں نماز بھی چھوڑ دیں. ایک تو کر رہا ہے تو کہے بھائی دوسرا بھی کر لے. اسی طرح ہم کہتے ہیں بھائی فلاں بندہ داڑھی رکھی ہے، اس نے یہ کام کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرتا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کرے. بھائی وہ ایک حکم تو پورا کر رہا ہے، ایک حکم تو پورا کر رہا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی، اب ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو کام کر رہا ہے، داڑھی بھی ختم کر دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو کہیں کہ تو ریاضی میں فیل ہے تو سائنس میں بھی فیل ہو جا. نہیں، اس کو کہیں گے بھائی تو ریاضی میں فیل ہے، سائنس میں پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے ریاضی محنت کر، ریاضی میں بھی پاس ہو جا. اس کو کہیں گے بھائی تو نے ایک حکم پورا کیا، داڑھی رکھی ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی پورا کر لیں.
بجائے کہ ہم اس کو کہیں تو کہ بھائی تم داڑھی بھی چھوڑ دے اپنی ختم کر دیں، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ غلط تصور ہے. تو اس لیے جو آدمی جو حکم پورا کر رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اس کو کہا جائے دوسرا بھی پورا کر، بجائے اس کے کہ اس کو کہ یہ بھی چھوڑ دے. بھائی تو نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی کام کرتا ہے سر، نماز بھی چھوڑ دے. نہیں، نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اس کو باقی کاموں کی طرف لے کے جائے گی. تو اس لیے یہ فرمایا نماز نہ پڑھنا ایک مستقل جرم ہے، وہ بہت بڑے پرچے میں فیل ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. جو مین پرچہ ہے نا اس میں سب سے مین اور لازمی سوال ہے، اس لازمی سوال میں فیل ہے. اس لیے یاد رکھیں نماز جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کو ذکر کیا گیا جس کو امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا. سعد وقاص راوی ہیں کہ دو آدمی تھے، ان کا آپس میں بھائی چارہ تھا. ان میں سے ایک فوت ہو گیا، ایک فوت ہوا وہ 40 رات پہلے فوت ہوا اور دوسرا 40 رات بعد فوت ہوا، یعنی 40 دن بعد فوت ہوا دوسرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ جو آدمی 40 رات پہلے فوت ہوا نا وہ بہت زیادہ نیک آدمی تھا. یہ دو بھائی تھے، دو دوست تھے، تو ان میں جو 40 رات پہلے فوت ہوئے یہ بہت زیادہ نیک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا وہ تو نیک تھا لیکن جو 40 رات بعد فوت ہوا وہ کیسا تھا ذرا یہ بھی بتاؤ. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ مسلمان تھا، وکان لابا سے بھی کوئی غلط کار نہیں تھا، مسلمان تھا، غلط کار نہیں تھا، مسلمان تھا، غلط کاریوں میں نہیں تھا. لیکن جو پہلے والا فوت ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ نیک تھا. فرق سمجھ گئے؟ جو 40 رات بہت فوت ہوا مسلمان وہ بھی تھا، غلط کار وہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ گناہوں میں پڑا، غلط کار وہ بھی نہیں تھا، لیکن جو 40 رات پہلے فوت ہوا ہے بہت زیادہ نیک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ما یدریکم ما بلغت به صلاته بعده، تمہیں کیا معلوم یہ جو 40 رات پہلے فوت ہوا ہے وہ تو نیک بہت تھا، 40 رات بعد فوت ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم یہ 40 رات 40 دن کی جو نمازیں اس کو کتنا اوپر لے گئی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں اس کے بعد اس کی طرح نہیں تھی، لیکن یہ 40 دن کی نمازیں ہی اس کو اگلے سے کتنا آگے لے گئی تمہیں کیا معلوم. اس کے پاس 40 دن کی نمازیں اضافی ہیں، یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی کے گھر کے باہر، فرمایا آپ نے اس کی مثال دی جیسے دروازے پہ نہر عذب غمر، ایسی نہروں بالکل صاف شفاف میٹھا پانی پینے کے قابل اور بہت زیادہ پانی ہو، اس میں میل کچیل بھی نہیں ہوتا، صاف ستھرا پانی بہت بڑا بہت زیادہ، اور میں ایسا پانی ہو اور یقتحم فی، یقتحم یعنی اس میں پورا نہر میں داخل ہو جائے، پورا اندر داخل ہو کے نکلے. فرمایا کیا اس کے اوپر میل رہے گا؟ فرمایا اسی طرح میل نہیں رہے گا. لا تدرون ما بلغت به صلاته، تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی نماز، یہ نماز کی یہ تاثیر ہے، یہ گناہوں کو معاف کرنے والی، یہ 40 دن کے جو اس نے اضافی صابن لگایا ہے، 40 دن کو جو اضافی اس کے پاس نماز کے عمل ہوئے ہیں، یہ تمہیں معلوم نہیں اس کو کتنا آگے لے گئے. اس لیے یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں حالات سے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب دعا کرتے ہیں اللہ اٹھا لے. ایسا نہیں دعا کرنی چاہیے، یہ گویا کہ موت کی تمنا کر رہا ہے. کئی لوگ ایسے اچھے بھلے چلتے پھرتے ہیں، مصائب کو پریشانی آ جاتی ہیں تو دل تنگ ہو جاتا ہے، بس اور دل کرتا ہے آگے کا ویزا لگ جائے. ایسے کئی لوگ ہیں اب تو دل کرتا ہے آگے کا ویزا لگ جائے. نہ، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں کرنی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی عمر لمبی ہے اور جس کا عمل نیک ہے. عمر لمبی اور عمل اچھا، تو جتنی لمبی عمر ہوگی اور عمل اچھا ہوگا، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی اتنی اچھی ہوگی. یہ زندگی، یہ وقت ہمارے پاس سرمایہ آخرت کے لیے، یہ زندگی سرمایہ ہے. دوسرا پیسوں والا سرمایہ تو کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، لیکن زندگی کا سرمایہ سب انسانوں کے پاس ہے. جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، زندگی کا سرمایہ اس کے پاس بھی ہے، اس سے اپنی آخرت بنا سکتا ہے. تو یہ جو زندگی کا اللہ نے سرمایہ دیا یہ ہر آدمی کے پاس ہے، اور آخرت کی دوڑ میں وہ آگے جا سکتا ہے، دنیا میں خواہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو. تو کیا، تو اس لیے یہ جو زندگی نیکی والی اور دراز مل جائے کسی کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا خیال کرنا چاہیے. جتنی اس کی زندگی بچی رہے گی اپنی آخرت کی کوشش کرتا رہے گا. نیت یہ ہو اپنی زندگی کا خیال کرے، یہ ضروری ہے. ایسے کاموں میں نہ پڑے جس سے اس کی صحت کو نقصان ہو یا اس کی زندگی برباد ہو. یہ اپنا نقصان کر رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں نقصان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک سگریٹ نوشی ہے یا اور کوئی نشہ ہے کر رہا ہے، تو یہ اپنی زندگی کو خود نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہا ہے. اس لیے اجتناب کیا جائے، زندگی کی نعمت کی قدر کریں، اور یہ آخرت کے لیے ہے. آخرت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ مجھ پہ سزا نافذ کر دیں، آپ مجھ پہ سزا نافذ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ مجھ پہ کوئی گناہ ہو گیا، آپ مجھ پہ سزا نافذ کر دیں. نماز کے لیے اقامت ہو گئی، جماعت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی جماعت سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے جب چل پڑے وہ شخص پھر پیچھے گیا آپ کے. یا امام نووی نے لکھا ہے کہ اس آدمی سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا جس پہ ایسی حد ہو جو اللہ نے رکھی ہے. جیسے زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے. قاتل کی سزا قتل کرنا ہے، قرآن نے ذکر کیا. ایسی کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. لیکن یا کسی پہ اس نے تہمت لگا دی، کسی پاک دامن عورت پہ تو اس کو کوڑے لگیں گے، شراب پی لی تو اس کو کوڑے لگیں گے. یہ وہ حدود نہیں ہے، یہ اس سے ایسے گناہ ہو گیا جس پہ ان حدود سے ہٹ کے سزا ہونی چاہیے. جو حاکم، جس کو تعزیر کہتے ہیں، حاکم اپنی ثوابدید پہ سزا مقرر کرتا ہے کہ اس کے لیے اس تعزیر ہے، یہ سزا ہے. تو اس سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا جس پہ حد نافذ ہوتی ہو، بلکہ ایسا ہوا جس پہ تعزیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا مقرر کی جاتی ہے. اب دیکھ لیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تربیت پائی. بتقاضا بشریت کوئی بھی غلطی ہو گئی، اب چین نہیں آ رہا، بار بار آ کے کہہ رہے رسول اللہ آپ مجھ پہ سزا لاگو کر دیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کون اپنے آپ کو تکلیف میں؟ سزا ہوگی تو جان کو تکلیف ہوگی نا، جان کو تکلیف ہوگی، کون تکلیف؟ لیکن یہ ان لوگوں کا آخرت پہ ایسا یقین تھا کہ مجھے یہاں سزا مل جائے، آگے کی سزا سے بچ جاؤں، وہاں کی سزا سے بچ جاؤں، یہاں مجھے سزا مل جائے. یہ آخرت پہ یقین تھا. اس لیے یہ یقین ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا. بار بار یا رسول اللہ مجھ کو سزا دے دیں، یا رسول اللہ مجھ کو سزا دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پھر آپ کے پیچھے چل پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارأیت حین خرجت من بیتک الیس قد توضأت فاحسنت الوضوء. بات سنو، تم اپنے گھر سے جب نکلے تھے تو تم نے اچھا وضو نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا رسول اللہ بالکل میں نے بہت اچھا وضو کیا، یعنی بہترین انداز سے وضو کیا. پھر آپ نے فرمایا ثم شہدت الصلاۃ معنا،
پھر تم نے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ بالکل، جماعت میں آپ کے ساتھ نماز ہم نے پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ أَوْ قَالَ ذَنبَكَ، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ تم نے جو بہترین وضو کیا اور آ کے ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف کر دیا، اب کیوں سزا کے پیچھے تو پڑا ہوا ہے؟ گویا کہ یہ تعلیم ہے کہ اب جاؤ۔ تو یہ نماز اس لیے خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے حصوں میں، دن کے کناروں میں۔ دن کے کنارے فجر کی نماز ہے، دن کے کنارے میں ہے، دن نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ ظہر عصر کی نماز ہے، یہ دن کے کنارے میں، آخری کنارے میں ہے۔ زلفا من اللیل، رات کے حصوں میں۔ مغرب کی نماز ہے، یہ رات میں ہے۔ عشاء کی نماز ہے، رات میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود میں ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت پانے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی ایک ایسے شخص کے لیے جس نے اپنے گناہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آیت پڑھی تو حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ الو خاصہ، کیا یہ اس آدمی کے لیے خاص ہے کہ اس نے اپنے کسی گناہ کا آپ کے سامنے اعتراف کیا اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھی، کیا اس کے لیے ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گیا نماز پڑھنے کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا بل للناس کافہ، بلکہ سب لوگوں کے لیے حکم ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ اور نماز نیکیوں میں سے بہت اونچی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے اپنی مغفرت کے لیے طلب کیا کہ مغفرت کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من توضا کما امر، جس آدمی نے وضو کیا جس طرح اس کو حکم ہے، وضو کیا جس طرح حکم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وضو کیا جس طرح اس کو آتا ہے، آتا نہیں ہے، آتے پہ کام نہیں چلے گا، کام چلے گا جس طرح حکم ہے، اس لیے ہمیں حکم سیکھنا ہے، یعنی کہ جیسے وضو کر لیے جیسا حکم ہے اس لیے وضو سیکھیں، طہارت سیکھیں، طہارت کے مسائل جیسا وضو کا حکم ہے۔ پھر وصلی کما امر، نماز اس نے پڑھی جیسا حکم ہے، یہ نہیں کہ نماز وقت پڑھ لی سیکھی ہوئی پڑھ لی ایسا ہی نا، جیسا حکم ہے نماز کی ہر چیز کو ویسا پڑھنا، احکامات کا، فرائض کا، ارکان کا، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، نماز کی تلاوت کا، خشوع کا، دھیان کا، وقت کا، جماعت کا، جو جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا اس نے خیال کیا۔ تو کیا فرمایا وضو ایسا کیا جیسا حکم ہے، نماز پڑھی جیسا حکم ہے۔ فرمایا جب جو اس نے ایسا کیا غفر له ما قدم من عمل، اس سے پہلے جو بھی اس کے عمل ہوئے یہ اس کے وضو نماز کی وجہ سے اس کے پہلے عمل معاف ہو جائیں۔ اللہ کریم کو اپنے بندہ جب اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور صرف اس کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، یہ بندہ اس کو بہت پسند ہوتا ہے کہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، نہ دکھاوا ہے، نہ لوگوں سے واہ لینا ہے، نہ لوگوں کے سامنے کچھ حاصل کرنا ہے، صرف میرے لیے کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ امام نسائی اور ابو داؤد نے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا فرمایا یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شظیۃ الجبل یؤذن بالصلاۃ ویصلی، ایک تیرا رب اس آدمی پہ بہت، اس آدمی کو پسند کرتا ہے، تیرا رب
اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے، تیرا رب اس بندے کو پسند، اس کے عمل کو پسند کرتا ہے، تیرا رب اس بندے کے اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ کون سا عمل؟ فرمایا ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے، اور چرا رہا ہے کہاں پہ؟ پہاڑ کی چوٹی پہ۔ جو لوگ پہاڑی علاقوں سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے، جب بکریاں پہاڑ میں بھی بکریاں چرائی جاتی ہیں، پہاڑ بالکل خشک نہ ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بکریاں چرتی ہیں۔ تو بکریاں چراتے چراتے اگر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا تو اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اوپر ہے۔ اگر اوپر ہونا پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی دوسرا آدمی نیچے والے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اوپر چڑھ گیا ہے، کسی ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا ہے، کسی چٹان کی اوٹ میں آ گیا ہے، اوپر والے کو نہیں دیکھا جاتا نیچے سے۔ وہ بکریاں چراتے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، اب نماز کا وقت آ گیا۔ یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہاں پہ وہ اکیلا ہے، وہاں پہ اذان دیتا ہے اور وہاں پہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کو دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ یخاف منی، یہ یہاں پہ اذان دے رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم کر رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ یخاف منی، یہ صرف میرا خوف رکھتا ہے، یہ صرف میرا خوف ہے۔ اچھا یہ صرف میرے خوف سے کر رہا ہے، قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کا عمل بہت اونچا ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت رب کو پسند ہے، اس لیے فرمایا، اس لیے یاد رکھ اس نماز کو مضبوط کرنا ہے، اس نماز کو مضبوط کرنا ہے اور بہترین مضبوط کرنا ہے۔ استقیموا ولن تحصوا، فرمایا جو حکم ہے ان پہ قائم رہو، لیکن یاد رکھو یہاں یہ بتایا کہ تم جو حکموں پہ چلنے کی کوشش کرو گے ڈگمگاؤ گے۔ جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے، ایک حکم پورا کرتا ہے، کبھی پھر پھسل جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر کوئی حکم رہ جاتا ہے، پھر چلتا ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے جس نے کوشش کی، جو کوشش نہ کرے اس کی بات ہی نہیں، جو کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکموں پہ چلوں، وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھتا ہے اپنا اگر حساب کر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوگی، یہ غلطی ہوگی، یہ غلطی ہوگی۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرا پکڑا دیا، سرا، کہ اس کو پکڑ لو مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا۔ رسی الجھ گئی ہو نا تو دیکھتے ہیں اس کا سرا دیکھو، سرا پکڑ لو تو رسی کھل جاتی ہے۔ ہمیں یہ سرا پکڑو، کیا مانا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ عَمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، جانو تمہارے کاموں میں سے سب سے اونچا اور بہترین عمل نماز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نماز کو شاندار کرو، نماز کو شاندار کرو۔ اگر تم نے نماز کو بہتر سے بہترین کیا تو باقی جن کاموں میں تم ڈگمگا رہے ہو، اللہ ان کاموں میں بھی تمہیں مضبوط کر دے گا۔ جو حکم تم سے پورے نہیں ہو رہے وہ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک سرا نماز والا پکڑ لو، کیا پکڑو کہ نماز میں نے بہتر سے بہترین کرنی ہے، اس مہینے نماز ہے، اگلے مہینے اور اچھی کرنی ہے، اگلے مہینے اور اچھی کرنی ہے۔ نماز کو جتنا کامل کرتے جاؤ گے، یہ ایک سرا اس کو پکڑ لو بس، باقی دین کے کاموں کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی برکت سے پورا کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔